مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اس رات مصلے پر بیٹھی دعا مانگتی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے مصلے کو طے کیا اور کہا، ناظرین، آسٹریلیا سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی۔ آسٹریلیا کے شہر برسبن میں ایک بڑے پیارے ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب بہت پیارا لکھتے ہیں۔ ان کی ایک تحریر ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑے غور سے سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بھٹا صاحب لکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آباد میں کوئی ایسا وکیل ہے جو صرف مظلوم کا کیس لڑتا ہو؟ سکردو کے ایک جج صاحب کا واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا، یہ جج صاحب سنا رہے ہیں۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کر رکھی تھی اور وکالت کے پیشے سے منسلک تھا۔ انتہائی زیرک تھا، بات انتہائی دلال کے ساتھ کرتا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری وہاں پر پوسٹنگ دوران میں نے اسے کبھی کسی کیس کو بھی ہارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی سچائی کا اتنا میں گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ہی اس کا گرویدہ تھا۔ پوری عدالت میں سب ہی اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ بعض مواقعوں پر جج صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے بھی فیصلے کرتے تھے۔ بڑا غور کریں ذرا، میں اتنا اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل تک رہنے کی وجہ اس سے جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے۔ توجہ کریں، ان کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بھٹے پر محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی، پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئیں، جبکہ میری خالہ جو کہ دوسری بیٹی میرے نانا کی کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بھٹا سے قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کے قرض اتارنے میں مدد کی۔ پھر میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بار مار پیٹ کر میری خالہ کو گھر سے نکالا گیا، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے۔ پھر گاؤں والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے واپس بھیج دیا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والد کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھری کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہو گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹرالے کے نیچے آ گئے اور اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تو تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کے قرض ادا کیے، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میرے دھدیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی نہیں کیا تعاون۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کریں۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر بھی نہ دیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون آپ کو پتہ کہ طاقتور کی باندھی ہے۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکیں۔ پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کی پیشی کے بعد واپس آئیں اور خود سوزی کر لی۔ ان کی تجہیز و تکفین بھی میری والدہ نے کی۔ میری والدہ نے یہ کام بھی بخوبی کیا مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا، یہاں تک کہ میری کامیابی پر بھی میری والدہ خوش نہ ہوتی
تو یہاں تک کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے دور پار کے سارے رشتہ دار خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اس رات مصلے پر بیٹھی دعا مانگتی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے مصلے کو طے کیا اور کہا میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کی عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر دے گا۔ مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہ کر سکی۔ میری والدہ نے بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام فیملی ممبرز اور دوست احباب بڑے حیران تھے، مگر میری والدہ بہت خوش تھی۔ میں نے جب تک جا کر پڑھتا رہتا، میری والدہ میرے ساتھ جا کر آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی تھی۔ غور کریں ذرا، میں نے وکالت میں بھی گولڈ میڈل لیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کے تعبیر کو نہ دیکھ سکی۔ بڑی تکلیف سے کہانی ہے، سنیں ابھی ذرا۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا، میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں ہر کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں، مگر ایک عرصہ تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ چند ماہ پہلے ایک یتیم لڑکے کا کیس لڑا، نہ صرف اس کا سامان اور حق میں لے کر دیا بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچہ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملنے کے لیے آئیں۔ اس مصلے سے اٹھ کر مجھے سینے لگا لیا اور پھر مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ بطور جج مجھ پر پریشر آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال طریقہ رزق سے اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے، بس میں اتنے میں ہی خوش اور مطمئن ہوں۔ جج صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدے میں نہیں اعمال میں ہوتی ہے۔ یہ وکیلوں کو میں کوئی ہٹ نہیں کر رہا، بہت اچھے وکیل ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں بہت اچھے وکیل ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو کہ تصور اسلم بھٹا صاحب نے لکھی تھی اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ بات بڑی پتے کی ہے اور بڑی دردناک سٹوری ہے۔ پسند آئے تو شیئر کریں، اس کے اوپر عمل بھی کریں، غربا کی مدد کریں، مت ان سے کسی غلط کام کا تقاضا کریں۔ اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو آسٹریلیا سے برسبن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔